أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا بالقائل الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. عزیزان محترم، قرآن مجید کے فقرے میں انسان کو اپنی ابتدا یاد دلائی ہے کہ دنیا میں آنے والا انسان اس وقت کو نہ بھول جائے اور نہ فراموش کر جائے جب یہ دنیا تھی اور تم نہ تھے. اور میں نے آپ کے سامنے کل سلسلے بیان کو یہاں پر چھوڑا تھا. وہ یہ تھا کہ دنیا پہلے پیدا ہوئی، انسان بعد میں پیدا ہوا. انسانوں میں مرد پہلے پیدا ہوا، عورت بعد میں پیدا ہوئی. اور اس بات کی طرف میں نے خاص طور سے توجہ دلائی تھی کہ عورت کی زندگی کے 4 روپ ہیں: بیٹی ہونا، بہن ہونا، ماں ہونا، بیوی ہونا. سب سے پہلی جو عورت پیدا ہوئی ہے وہ ماں بن کے نہیں پیدا ہوئی تھی، بیٹی بن کے نہیں پیدا ہوئی تھی، بہن بن کے نہیں پیدا ہوئی تھی، بلکہ بیوی بن کر کے پیدا ہوئی تھی. تو میں کل ہی کے بیان کیے ہوئے فقرے کو پھر آج کے بیان کا آغاز قرار دینا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کے کردار، کریکٹر، معیار زندگی کا ترے امتیاز یہ ہونا چاہیے بیوی بن کر کے ثابت کرے. آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریروں کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ سماج جس طرح غلط دھارے پر بہ رہا ہے، لوگ فیشن اور نت نئے فلسفوں سے متاثر ہو کے جس طرح سیلاب میں بہے جا رہے ہیں، ان کو بہتے ہوئے خاموشی کے ساتھ دیکھنا ایک جرم ہے
اور جس جرم کی جواب دہی ہمارے ایسے آدمیوں کو اللہ کے سامنے کرنا پڑے تو صرف اس جواب دہی سے بچنے کے لیے اور اپنے سماج کی بھلائی کے لیے ہمارا اور آپ کا سب کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ اپنی طاقت بھر کوشش کرے کہ زمانے کے دھارے پر بہنے کے بجائے ہماری زندگی کی کشتیاں دین کے دریا میں بہنے لگیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل دنیا نے پہچانا ہو یا نہ پہچانا ہو، لیکن آج ہمیں اس بات کے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ انسان کی وہ قسم جس کا نام عورت ہے، یہ عورت ایک ایسی طاقت ہے کہ یہ اگر چاہے تو پورے گھر کو دیندار بنا دے اور یہ اگر چاہے تو پورے گھر کو بے دین بنا دے۔ عورت ایک عظیم طاقت ہے، اگر یہ چاہے تو اپنے پورے گھر کے لیے قلعہ بن سکتی ہے اور اگر یہ چاہے تو زمانے کے دھارے پر بہ کے گھر کو سیلاب اور طوفان کے نظر کر سکتی ہے۔ تو میری بہنوں ناراض نہ ہو جانا، میں تمہارا بھائی ہو کے تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری نگاہیں ان عورتوں پر نہیں ہونا چاہیے جنہیں آج کا زمانہ پیدا کر رہا ہے، بلکہ تمہاری نگاہیں ان عورتوں پر ہونا چاہیے جن کی تاریخ دین میں پیش کی جا رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم نئے زمانے کی عورتوں کو اپنے سامنے آئیڈیل لیڈی بنا کے ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں؟ کیا ہمارے سامنے زینب موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے ام کلثوم موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے رباب موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے عباس کی ماں ام البنین موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے مسلم بن عقیل کی بیوی رقیہ موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے معصوم کونین فاطمہ زہرا میں سننے والوں کی دلچسپی کو باقی رکھنے کے لیے درمیان ہٹانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن یقین مانو ابھی کو حالات کو دیکھ کے دل روتا ہے، چاہے ہم ہنس لیں، کہ ہمارا سماج اتنے الٹے دھارے پر بہ رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اگر دھارا اسی طرح بہتا رہا تو اگلی نسلوں میں دین باقی رہے گا یا نہیں۔ زمانہ کہاں تک بدلا ہے؟ کل تک ہم لوگ ماتم کرتے تھے کہ سیرت بگڑ گئی، اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ صورت بگڑ گئی ہے۔ اس جگہ چند آدمی تھے، آپ کا مزاج بھی برقرار رہے، میرا بیان بھی برقرار رہے، سروا بھیج دے محمد۔ تو وہاں کوئی میرا جیسا پرانے خیال کا آدمی بھی پہنچا، اس نے کہا دیکھیے اب آج کل لڑکے کیسے نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، تو ان چھوٹوں کے ساتھ ایک بڑا بھی تھا، کہا جن کو آپ لڑکا سمجھ رہے ہیں یہ لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس لڑکی کے باپ ہیں، تو یہ بھی آپ نے سمجھنے میں غلطی کی، میں ماں ہوں، میں باپ نہیں۔ ایک سلامات اور بھیج دیں۔ ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے، رازق اللہ ہے، اس نے جس کی جو روزی معین کی ہے وہ روزی بہرحال مل کر رہنے والی ہے۔ ہم نے لڑکیوں کو تعلیم دلا کے مقصد یہ قرار دیا ہے کہ شوہر بھی روزی کمائے اور بیوی بھی روزی کمائے، یعنی اللہ کی رزاقیت کل تک طاقت بڑھتی اب کمزور ہوتی ہے کہ وہ ایک فیملی کا خرچ شوہر کے ذریعے نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ بیوی نہ شریک ہو۔ ذرا ٹھہریے، زمانہ تو بہ رہا ہے اور اس بہتے ہوئے دھارے پر ہم بھی بہ رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ اب دفتر شوہر بھی جا رہا ہے، دفتر بیوی بھی جا رہی ہے،
اب یہ پلنے والے بچے جو ہیں ان کو کون پالے گا؟ اچھا ابھی بے پڑھی لکھی نانیاں موجود ہیں جو پال رہی ہیں، لیکن جب یہ آج کی پڑھی لکھی عورتیں جو ہیں یہ نانی بنے گی تو انہوں نے جب ماں ہو کے نہیں پالا ہے تو نانی ہو کے کیا پالے گی؟ تو ایک مسئلہ ہے، پوری قوم کے لیے مسئلہ ہے کہ آخر یہ جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں ان کی پرورش کہاں ہوگی؟ ان کا ہم نے بہت سے راستے نکال لیے، ہاسٹل میں داخل کر دیں گے، آیا رکھ لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا آپ ہاسٹل میں داخل کر کے بچوں کو پلوا لیجئے، آیا رکھ کے بچوں کو پلوا لیجئے، لیکن جب تمہارا بڑھاپا آئے گا اور ان بچوں کی جوانی آئے گی تو انہیں یہ یاد رہے گا کہ انہوں نے ماں بن کے باپ بن کے ہمیں نہیں پالا تھا، ہمیں نوکروں میں پلوایا تھا۔ تو اگر بڑا خیال کریں گے تو بڑھاپے میں نوکری رکھ دیں گے، خدمت نہیں کریں گے۔ جو بچپنے میں ماں باپ سے محبت نہ پا سکے گی اولاد، وہ بڑے ہونے کے بعد کیسے ماں باپ کی خدمت کر سکے گی؟ تو اس دھارے پر نہ بہیے جس پر زمانہ بہا رہا ہے، بلکہ پلٹ کے آئیے اس دین کی طرف جس کی طرف ہم کو اللہ آواز دے رہا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے میری بہنوں، آپ سے دستہ گزارش ہے کہ میرا کوئی لفظ ناگوار ہو جائے تو معاف کر دینا، اس لیے کہ میں تان یا تشریح کے لیے نہیں کہتا بلکہ اصلاح کے لیے کہتا ہوں، درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زبانوں پر بات آ جاتی ہے کہ جب سب ایک رستے پر جا رہے ہیں تو ہم ہی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کسی کو بات زیب دیتی ہو، لیکن وہ قوم جو حسین ابن علی علیہ السلام اس حسینی قوم کو یہ بات زیب آنے میں تو یزیدیت کا دھارا بہ رہا تھا، تو حسین نے دھارے میں بہنا نہیں گوارا کیا بلکہ 72 شہیدوں کا بند بنا کے یزیدیت کے سیلاب کو روک دیا۔ تو اگر ہم حسینی ہیں تو ہم کو حسین کے کردار کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے، زمانے کے دھارے کی طرف بہ کے نہیں جانا چاہیے۔ میری بہنوں برا نہ ماننا، اب اتنا بدل گیا ہے ہمارا ذہن، میں زندگی کے تجربات رکھتا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، شریعت نے جن چیزوں کو یا کی اجازت نہیں دی تھی، آج ان کاموں پر اگر کسی کو ٹوکا جاتا ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آپ سنیں یا نہ سنیں یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن میں جب تک آپ مجھے سنانے کا موقع دیں گے میں اپنی جیسی سناؤں گا، آپ کی جیسی نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، مجھے تو اس کی مدد چاہیے جس کے در سے بھیک مانگ کے مجھے یہ عزت حاصل ہوئی۔ اب میں آپ کے سامنے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ صلوات بھیج محمد ایک درود اور بھیجے محمد رانا۔ ایک چھوٹا سا نمونہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مزاج کیا بن گیا ہے کہ جس چیز کی مذہب نے اجازت نہیں دی ہے اس کو اگر روکا جائے تو اس پر مزاج میں برہمی پیدا ہوتی ہے۔ اب پہلے مذہب کی بات سنیے، بیوی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اس کا گھر سے باہر قدم نکالنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو ناگوار ہوگی ہماری آزادی پر پابندی لگ رہی ہے، مگر اب اسے کیا کیجیے گا کہ جس اللہ کو آپ نے اللہ مانا ہے اس نے یہی حکم دیا ہے۔ تو میں تو ایک بات کہتا ہوں، یا تو سرے سے اللہ ہی کو نہ مانو، یا ماننا ہے تو پھر اس کی بات بھی مانو۔ میں آپ کے سامنے دوسرا فقرہ سناؤں گا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر کوئی مومنہ سنے گی۔ جب کوئی عورت اپنا قدم شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکالتی ہے تو ہر قدم پر دوزخ میں ایک گھر بنتا جاتا ہے۔
میں واقف ہوں ان تعلیم یافتہ جوڑوں سے، ان میاں بیویوں سے، کہ اگر شوہر نے بیوی کو روکنے کی کوشش کی کہ تم بغیر اجازت کیوں جاتی ہو، ان کا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب اس نئے زمانے میں نہیں چلے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پرانے زمانے والا دین بھی نئے زمانے میں بدل گیا ہو تو آپ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں، لیکن اگر دین ناقابل ترمیم ہے تو دین ہمارے لیے نہیں پلٹے گا، ہم کو دین کے لیے پلٹ کے آنا پڑے گا۔ کبھی کبھی میں نے یہ بھی سنا کہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، آخر میرے پڑوس میں تو لوگ رہتے ہی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا ذاتی واقعہ ہو، بہت سے واقعات پڑوس سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ان کا آپ جو ہمارے باہر جانے پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ہمارے کیریکٹر پر اعتماد نہیں ہے۔ عزیزو، اعتماد کا سوال نہیں پیدا ہوتا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے اعتماد کیا ہوتا تو نکلنے کی اجازت ہی دے دی ہوتی۔ جب اس نے روکا ہے تو شوہر کو روکنے کا حق ہے، اور جب شوہر کو روکنے کا حق ہے تو کیوں باہر قدم نکال کے دوزخ میں گھر بنائیے، کیوں نہ گھر میں قدم رکھ کے جنت میں گھر بنانا چاہیے شروع کیجیے۔ اختلافات اور میں آج آپ کے سامنے کچھ تذکروں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کل سے میں ایک ایسے سلسلے کلام کو انشاءاللہ پیش کروں گا جو اس سال کی میری محنت کا نتیجہ ہے، اور اس لیے پیش کروں گا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کی سچائی کو ہر کسوٹی اور ہر معیار پر پیش کرنے کا ہمارے پاس سامان موجود ہے۔ تو وہ سلسلہ کلام تو کل سے شروع ہوگا جس میں ہم اپنے مذہب کی سچائی کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کو دعوت دیں گے کہ اگر دنیا دلیل کی روشنی میں ہمارے مذہب کو کسی عقیدے کو جھٹلا سکے تو ہم مذہب بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سلسلہ کل شروع ہوگا۔ آج تو مجھے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اتنا کہنا ہے کہ وہ باتیں تو میری کل غیروں سے ہوں گی جو میرے مذہب کو نہیں مانتے ہیں، کہ میں ان کو بتلاؤں کہ میرا مذہب سچا ہے۔ آج تو میں ان سے باتیں کر رہا ہوں جو میرے ہی مذہب کو مانتے ہیں، جو میرے ہی مذہب کو مانتی ہیں، تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ دین کو مان کے بے دین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دین کو مان کے بے دین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم سے زیادہ نقصان میں کون آدمی ہوگا جس نے دنیا اس لیے چھوڑ دی کہ ہم نے دین مانا ہے، اور بے دینی اور گناہ کر کے جنت اس لیے چھوڑ دی کہ دین کے بعد ہم نے بے دینی اختیار کی۔ آج ہم پوچھتے ہیں مرنے کے بعد جنت اور دوزخ پر یقین ہے؟ کاموری صاحب بے شک یقین ہے، بچے کو یقین ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہم نے کہا تو پھر مرنے کے بعد جانے کا ارادہ کہاں کا ہے؟ کا سوائے جنت کے اور کہاں جائیں گے؟ جنت ہی جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا جنت بھی جانا چاہتے ہیں یا جنت ہی جانا چاہتے ہیں؟ کا بھی کا سوال نہیں ہے، جنت ہی جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا بھی نہیں، یعنی کچھ دن دوزخ میں رہے اور پھر جنت میں جائیں، تو یہ تو دوزخ میں بھی گئے اور جنت میں بھی گئے، تو بھی کا سوال نہیں ہے، ہم تو جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اور نماز پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ابھی تک تو موقع نہیں ملا ہے پڑھنے کا۔ آپ یقین مانیے مجھے 30 سال 40 سال کے صاحبان اولاد اثنا عشری شیعہ ملے ہیں، اور جب میں نے ان سے پوچھا ہے تو ان کو نماز یاد نہیں نکلی۔ میرا مجمع مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ تم نے اس سال مجلسوں میں بڑی تلخی پیدا کر دی ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے شکایت کی جب آپ بیٹھتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں روزہ اور نماز، تو میں نے ان سے گزارش کی آپ سب نمازی بن جائیے، سب روزے دار بن جائیے، میری زبان اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ یہ تو جب تک آپ بے نمازی رہیں گے تب تک مجھے نماز کے لیے کہنا پڑے گا، جب تک آپ بے روزہ دار رہیں گے تب تک مجھے روزے کے لیے کہنا پڑے گا، جب تک آپ دینداری کو نہیں برتیں گے تب تک مجھے دین کے لیے کہنا پڑے گا۔ تو ہم نے پوچھا نماز کا، نماز تو خیر نہیں پڑھتے،
इरादा कहाँ जाने का है? जन्नत। हमने कहा इस साल तो 30 रोजे रखे होंगे। रोजा मौलवी साहब, नमाज तो आसान है, रोजा तो बहुत मुश्किल है। और हम समझ गए कि जब आसान नहीं पढ़ी जाती है तो मुश्किल कहां से रखा जाए। तो न नमाज पढ़ेंगे, न रोजा रखेंगे, न खाने पीने में ये देखेंगे कि हलाल क्या है हराम क्या है, न कमाने में ये देखेंगे कि हलाल क्या है हराम क्या है, न खर्च करने में ये देखेंगे कि हराम क्या है हलाल क्या है। मैंने आपके सामने एक दिन कहा था ना कि एक बच्चे ने मुझसे हैरत से पूछा कि वाकई मौलवी साहब आपने आज तक सिनेमा देखा ही नहीं, यानी उसकी समझ में ऐसा आदमी ही नहीं आ सकता था जिसने सिनेमा न देखा हो। और जब मैंने कहा कि मैंने नई सिनेमा देखा है तो मुझे अब भी शुबा है कि उसने मुझे आदमी माना भी कि नहीं माना। तो जरा सोचिए, हलाल और हराम से, नजीस और पाक से, वाजिब और हराम से हम कितने नावाकिफ हो गए हैं कि हमारे पास सिर्फ दीन बाकी है। बुरा न मानिएगा, मैं तलखी आज ही खत्म कर देना चाहता हूं, कल से तो मैं दूसरा सिलसिले कलाम शुरू करूंगा, लेकिन आज मुझे इतना और कहने दीजिए कि अगर 100 आदमी लाइन से बिठा के उनसे कलमा पढ़वाया जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 95 आदमी सही कलमा नहीं पढ़ सकेंगे। वो 95 आदमी जिनमें से हर एक आदमी को 95 फिल्मी गाने याद होंगे, उन्हें कलमा सही याद नहीं होगा। ये क्यों है? ये इसलिए है, खता बच्चों की जरूर है, लेकिन बच्चों से ज्यादा खता माँ बाप की है, माँ बाप से ज्यादा खता बुजुर्गों की है। हमने समाज को गलत धारे पर बैठे देख करके जो खामोशी अख्तियार की है, ये उसका नतीजा है। तो हमने पूछा, जब आप नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हलाल और हराम नहीं देखते, जन्नत में नहीं, तो जन्नत पे जाएंगे कैसे? कहा चले जाएंगे, चले जाएंगे, यानी जैसे वहां भी कोई चोर दरवाजा होगा जिससे चले जाएंगे, वहां भी जैसे रिश्वत चलती होगी कि चले जाएंगे। तो मैंने अपने इन भाइयों से जब पूछा कि आप जन्नत में जाने वाले अमाल नहीं करते तो जन्नत कैसे चले जाएंगे? कहा मौलवी साहब वहां की वहां देखी जाएगी, उम्मीद तो है कि जन्नत चले जाएंगे। तो मैं बड़ा हैरान रहता था कि एक आदमी मुझे मिला, उसने मेरी तसल्ली कर दी। अब मैं आपको सुनाता हूं, शायद आपको भी तसल्ली हो जाए। एक आदमी मुझसे मिला, मैंने पूछा भाई तुम्हारी शादी हो गई है? कहा अभी तो नहीं हुई है, और उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, यही कोई 50 साल के करीब थी। हमने कहा अब बीवी मर गई है इसलिए शादी कहते हो नहीं हुई, या हुई नहीं इसलिए? कहा हुई नहीं। हमने कहा कहीं निस्बत रिश्ता लगा? कहा आज तक कहीं नहीं लगा। हमने कहा आजकल कहीं बातचीत चल रही है? कहा आजकल भी कहीं बातचीत नहीं चल रही है। तो हम मायूस हो गए कि इनकी न शादी हुई है और न शादी होगी। कहने के मौलवी साहब आप मायूस हो गए? हमने कहा हाँ। कहने के मगर हमको यकीन है कि हमारी शादी हो जाएगी। हमने कहा हाँ, आज तक हुई नहीं, निस्बत कहीं लगी नहीं, रिश्ते की बातचीत कहीं चल नहीं रही है, कैसे हो जाएगी? कहा कल नाके पर एक आदमी से टक्कर हुई थी तो उसको हमने गाली दी, बीवी के भाई वाली गाली दी। वो गाली सुन के नाराज नहीं हुआ, इसलिए हमको उम्मीद है कि हमारी शादी हो जाएगी। जो आदमी टकराया था उसको हमने बीवी के भाई वाली गाली दी और वो नाराज नहीं हुआ, लिहाजा उम्मीद है कि कहीं हमारी शादी। और ये खबर नहीं है कि जिससे टक्कर हुई थी उसके बहन भी है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया और बेशक हटाया, और इसीलिए हटाया कि जो मजलिस 11 बजे रात को 11:30 बजे रात को खत्म होगी उसमें जहनों को ताजा रखे बगैर बाद नसीहत की बातें सुना देना आसान नहीं है। लेकिन जितना आप उस आदमी को बेवकूफ समझ के हंसे हैं, जो सिर्फ एक आदमी के टकराने पर और एक गाली दे के उसके नाराज न होने पर यह उम्मीद कर बैठा था
कि मेरी शादी हो जाएगी, यकीन मानिए उतने ही ज्यादा हम सब बेवकूफ हैं अगर हम बेदीनी के बावजूद उम्मीद रखते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद। तो अजीजा में मुहतरम, मैं अपने सिलसिले कलाम को अपनी बहनों के सिलसिले में मुकम्मल करना चाहता हूं कि घबराए हुए आदम को जिसने तस्कीन बख्शी उसका नाम था हव्वा। जन्नत में थे आदम, जन्नत में थे आदम, मगर अकेले थे और घबराते थे तो अल्लाह से कहा पालने वाले इस जन्नत में सब कुछ है मगर तन्हाई की वजह से जन्नत जन्नत नहीं मालूम होती। तो अल्लाह ने जनाबे हव्वा को पैदा किया और जनाबे हव्वा के पैदा होने के बाद घबराए हुए आदम को सुकून मिल गया। तो मेरी बहनों, आज भी घबराई हुई आदमियत को आप सुकून दे सकती है बशर्ते कि फैशन के रास्ते के बजाय फातिमा के रास्ते पर चले। एक सवाल भेज दे मोहम्मद। और अब मुझे आगे बढ़ के ये कहना है, पहले पैदा की और इंसान को बाद में पैदा किया। इंसानों में सबसे पहले मर्द पैदा हुआ और फिर औरत पैदा हुई और फिर नस्ल में इंसानियत इतनी बड़ी है जो आज हमारे और आपके सामने मौजूद है। अब मैं सारे बयान को समेट के एक बात कहना चाहता हूं। जरा सोचिए, सूरज अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? का इंसान के फायदे से। जमीन किसके लिए पैदा की? इंसान के फायदे के लिए। हवा किसके लिए पैदा की? इंसान के फायदे के लिए। तो जो कुछ अल्लाह ने किया कायनात पैदा करके वो किसके लिए किया? इंसान के फायदे के लिए किया। अब इंसान का फायदा काहे में, वो भी तो सवाल पैदा होता है। यानी हमने बड़ी खुशी के साथ सुन लिया कि हर चीज हमारे लिए पैदा हुई, तो अब यह भी तो मसला है कि हम किसके लिए पैदा हुए। मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, थोड़ी देर तवज्जो दे, सामने की बात है कि कायनात की हर चीज हमें हमारी हिदायत करती है कि ए इंसान, अगर तू काफिर नहीं है, नेमत का कुफरान नहीं करता है, नाशुक्री नहीं करता है, तो तुझे हर नेमत को देख के अपने अल्लाह के सामने सजदे शुक्र करना चाहिए। मैं दो छोटी छोटी बातें सुनाता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनो और मिलजुल के सलावत भेज दे मोहम्मद। एक दूर और भेजे मोहम्मद राज मोहम्मद। पहले कायनात की मिसाल सुन लीजिए और फिर खुद इंसान की मिसाल सुन लीजिए, इस नमूने के लिए कि कायनात की हर चीज इंसान की रहबरी करती है कि मालिक के सामने झुको, उसका हुक्म मानो। एक मेरी ताकत है, एक इंसान की ताकत है और एक जानवर की ताकत है। जानवरों में किसी को ले लीजिए, कितना ताकतवर है घोड़ा, लेकिन घोड़े का सवार जब उसके पास लगाम लेके जाता है तो वो खुशी से मुंह खोल के लगाम पहन लेता है। हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है बैल, लेकिन जब उसे हम गाड़ी में या हल में जोतते हैं और चाबुक पर चाबुक मारते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर वो एक सींग का भी इस्तेमाल कर ले, गुजरात वाली सींग नहीं, तो इंसान जिंदा न रहे, लेकिन वो कोड़े खाता है, दिल हिलाता है और तेज चलता है। इंसान हाथी के सिर पर बैठ जाता है और पैर के अंगूठे के हल्के हल्के इशारे से दाहिने और बाएं मोड़ता जाता है और हाथी मोड़ता जाता है। इंसान, जानवरों से खिदमत लेने वाले इंसान, एक बात से ये हमारी कलाइयों की ताकत थी जो हमने घोड़े को लगाम पहना दी। ये हमारे हाथ की ताकत थी जो बैल कोड़े खा खा के आगे चलता रहा। ये हमारे पैरों की ताकत थी जो हमारे पैर के अंगूठे के इशारे पर हाथी दौड़ता रहा।
تو آواز آئے گی. جانوروں سے ہم نے پوچھا تم کیوں ہماری اطاعت کر رہے ہو؟ کہا پیدا کرنے والے مالک نے کہا کہ انسان اگرچہ جسمانی اعتبار سے تم سے کمزور ہے مگر میں نے اسے تمہارا حاکم بنایا ہے اور تم کو اس کا محکوم بنایا ہے. تو گھوڑے نے لگام پہن کے بتایا دیکھ میں تجھ سے طاقتور ہوں مگر میں مالک کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں. بیل نے کوڑے کھا کے تیز چل کے بتایا دیکھ میں تجھ سے طاقتور ہوں مگر میں مالک کا حکم مان رہا ہوں. ہاتھی نے چل کر کے بتایا میں تم کو رون کرتا ہوں لیکن میں اپنے مالک کو مان رہا ہوں. تو جب جانوروں نے انسان کی اطاعت کی تو جانوروں نے آواز دی ہم جانور ہو کے مالک کی بات مان رہے ہیں. یہ انسان تو کیسا انسان ہے جو انسان ہو کر ہی مالک کی بات نہیں مان رہا ہے؟ اس آواز بول کے تو میں نے جو گزارش کرنا چاہی ہے اس کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ ساری دنیا انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی ہدایت کرے اور ہدایت کرنے کے بعد اس کو جنت کی نعمتوں سے نوازے. تو کائنات کی ہر چیز ہے جو انسان کی رہبری کر رہی ہے. اب میں آپ کو خود انسان کے جسم کی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں توجہ کے ساتھ ایک منٹ سنو. یقین مانیے سنانے میں دیر لگے گی لیکن جس کام کو سناتا ہوں اس کام کے ہونے میں دیر نہیں لگے گی. میں ایک جگہ کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہوں. مثال دیتا ہوں. میں ایک جگہ کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے کان میں آواز آتی ہے کہ میرے پیچھے زمین پر کوئی چیز گری. تو کسی چیز کے گرنے کی آواز کون سی بتائے گا؟ ناک سے پتا لگے گا یا زبان سے؟ کان سے. تو کان نے فوراً دماغ کو رپورٹ کی اطلاع دی. توجہ کیجیے کہ پیچھے کوئی چیز گری یعنی کان نے سنتے ہی اپنا کام مکمل کر دیا کہ عقل تک دماغ تک رپورٹ پہنچا دی کہ جسم کے پیچھے کوئی چیز گری. سنانے میں دیر لگ رہی ہے. عقل نے وہیں سے آنکھ کو حکم دیا تو دیکھ کیا چیز گری. آنکھ نے جیسے ہی دیکھنے کا ارادہ کیا ویسے ہی گردن نے کہا تم دیکھنے کے لیے تیار ہو میں گھومنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ میرے گھومے بغیر تم دیکھ نہیں سکو گے کیا چیز گری. اب آنکھ نے کیا دیکھا تو یہ دیکھا کہ یہ سانپ ہے جو رینگ رہا ہے. آنکھ نے اب رپورٹ دماغ کو کی کہ سانپ گرا ہے. وہاں سے قدموں کے نام آڈر آیا پوری طاقت سے بھاگنا شروع کرو. اور آدمی بھاگا. یقین مانیے جتنی دیر مجھے بیان کرنے میں لگی ہے اگر آدمی کو سانپ کے پاس سے ہٹنے میں اتنی دیر لگے تو سانپ اپنا کام کر جائے گا. کام کر جائے گا نا. تو بیان کرنے میں دیر لگی لیکن ہونے میں دیر نہیں لگتی. جیسے ہی آواز آئی ویسے ہی کان نے سنا ویسے ہی اطلاع دی ویسے ہی آنکھ مڑی ویسے ہی گردن گھومی ویسے ہی قدم دوڑے. تو یہ سب کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ آنکھ میں نے نہیں بنائی, گردن میں نے نہیں بنائی, کان میں نے نہیں بنائے, قدم میں نے نہیں بنائے. یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ملکیت ہے جو میرے پاس ہے. تو ان اعضاء نے اطاعت کر کے بتایا دیکھ انسان تیری اطاعت کرنے میں ہم نے 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کی. ذرا مالک کو سجدہ تو کر لے. صلوات بھیجے محمد. ایک درود اور بھیجیے محمد والے. اور ذرا یہیں پر ایک بات اور سن لیں کہ کتنا چست اور مستحکم ہے نظام جسم. ذرا سا گڑبڑ ہو جاتی کہ آپ دیکھنا چاہتی اور گردن میں مڑتی. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تکلیف پیدا ہو جائے کہ گردن میں مڑے تو آپ یقین مانیے کہ سارے نظام میں خرابی پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی. معلومات جو جس کی ڈیوٹی ہے جو جس کا کام ہے اسے کرنا ہی چاہیے. اگر کان بہرے ہو جائیں نہ سنے تو سانپ ہمارے قدموں سے بھی لپٹ جائے گا, اپنے کو بچا نہ سکیں گے. تو معلوم ہوا اس جسم کے اندر
اللہ نے جس حصے کے ذمے جو کام رکھا ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے. اگر ایک اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے گا تو بقیہ ڈیوٹی انجام دینے والے بھی ناقص اور ناکارہ ہو جائیں گے. بس عزیزوں اسی طرح یاد رکھو کہ سماج میں کچھ عالم ہے، کچھ جاہل ہے، کچھ غریب ہے، کچھ دولت مند ہے، کچھ مرد ہے، کچھ عورت ہے، کچھ اولاد ہے، کچھ والدین ہے، کچھ بھائی ہے، کچھ بہنیں ہیں. تو سب کی جو ڈیوٹی ہے سب جب کرو گے تب سماج میں سیدھا راستہ پیدا ہوگا. اور کوئی ایک بھی اپنا کام چھوڑ دے گا تو وہیں کے نظام میں خلل پیدا ہو جائے گا. ایک صلوات اور بھیجو. اب میں آپ کے سامنے تذکرے کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی ساری قیمتی کائنات انسان کی ہدایت کے لیے صرف کر دی. ساری دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو جنت کی نعمتوں سے بہرہ ہونے کے لیے پیدا کیا. اور جنت تک لے جانے کے لیے اللہ نے اپنی پوری کائنات کی سب سے بہتر مخلوق کی پوری تعداد خرچ کر دی. اس لیے کہ امتوں سے نبی بہتر، نبیوں سے رسول بہتر، رسولوں کا صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی بہتر، اور سب میں بہتر حضور سرور کائنات جناب محمد. اور جیسی عظمت اور جیسا رتبہ اور مرتبت ختم المرسلین کی ہے وہی درجہ آل محمد کا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آدم کی زندگی کاہے میں خرچ ہوئی؟ انسانی ہدایت کی راہ میں خرچ ہوئی. نوح نے 600 سال تک پتھر کھائے. کس لیے کھائے؟ انسان کی ہدایت کے لیے کھائے. جلتی ہوئی آگ میں زندہ ابراہیم کودنے پر تیار ہو گئے. کس لیے تیار ہو گئے؟ اسی انسان کی ہدایت کے لیے تیار ہو گئے. جناب زکریا کا سر آرے سے تیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. کس مقصد کے لیے جناب زکریا نے قربانی پیش کی؟ اسی انسان کی ہدایت کے لیے قربانی پیش کی. جناب موسیٰ کو جلا وطن ہو کے دوسرے ملک میں جا کے بے وطن ہو کے رہنا پڑا. کس مقصد کے لیے؟ اسی انسانی ہدایت کے لیے. حضور سرور کائنات جناب محمد پتھر کھائے، زحمتیں جھیلی، وطن چھوڑا اور مصیبتیں اٹھائیں. کس لیے اٹھائیں؟ کسی انسانی ہدایت کے لیے اٹھائیں. اب آپ سے ایک بات کہیں کہ اگر ایک باپ کی محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو اس کا پڑوسی برباد کر دے تو پیسے تو برباد ہوئے، لیکن باپ کو صبر رہے گا کہ میرے پڑوسی کو کیا ڈر تھا میرے پیسے کا، برباد کر دیا. لیکن اگر بیٹا برباد کر دے تو باپ کے دل پر چوٹ لگے گی کہ تجھے تو خیال ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے آگ کی بھٹی کے پاس فیکٹری میں کام کر کے یہ پیسے جمع کیے تھے، تو تم نے ہمارے بہتے ہوئے پسینے کی قدر نہیں کی. تو عزیزان محترم، جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں ہے، جنہوں نے انبیاء کو مانا نہیں ہے، جنہوں نے اماموں کو مانا نہیں ہے، اگر ان کی نگاہ میں ان کی ہدایت کی خدمت کرنے کی کوئی قیمت نہیں ہے تو کم سے کم ہم جو کلمہ گو ہیں، ہم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جو نبی اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سے یہ نبی پوچھ سکتے ہیں، ہم سے یہ علی پوچھ سکتے ہیں، ہم سے یہ آل محمد پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا ذخیرہ انسانی ہدایت پر صرف کر دیا تھا، یہ تم نے ہماری قیمت کیوں نہیں پہچانی؟ میں آج جذبات میں ڈوب کے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے آج دین اختیار کر کے اپنے کو دیندار نہ بنایا، آج ہم نے ماں باپ بن کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، ہم نے آج اپنے محلے کو سدھار کے دین کا پابند نہیں بنایا، تو کیا عجب ہے کہ کل میدان محشر میں ننھی سی موسم کی لاش لے کے فاطمہ زہرا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے کھڑی ہو، یہ پوچھنے کے لیے کہ کیوں میری کنیزوں، کیوں میرے غلاموں، تمہیں یاد نہیں رہا کہ میرا دروازہ کس لیے جلایا گیا تھا؟ تمہیں یہ خیال نہ رہا کہ میرے گھر میں یہ موسم کی ننھی سی لاش کس لیے آئی تھی؟ جلتا دروازہ مجھ پر گرایا گیا، میں زمین پر گری،
وہ جو بچہ ملے وہ پیٹ میں تھا، وہ پیٹ میں شہید ہو گیا، لیکن میں نے یہ رحمتیں کس لیے جھیلی تھی؟ تمہاری ہدایت کے لیے جھیلی۔ تو جب میری بہنوں شہزادی ہم سے پوچھیں گی، شہزادی ہم سے پوچھیں گی کہ تم نے ہماری قربانیوں کی قیمت کیوں نہیں پہچانی، تو ہم انہیں کیا جواب دے سکیں گے؟ لہذا میں آپ کو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے دلوں میں نبی اور اول نبی کی محبت نہیں ہے وہ ہدایت کی قیمت نہ پہچانے، مگر ہم مزاداروں کو، ہم غم مظلوم کربلا کرنے والوں کو آل محمد کی ہدایت کی قربانیوں کی قیمت پہچاننا چاہیے۔ اور اب میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھا کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساری باتوں کے بتانے سے پہلے دین کی تعلیم دے دیں، ورنہ کیا عجب ہے کہ کل میدان محشر میں گود میں لیے ہوئے اغور کی لاش کھڑی رباب ملے، اس طرح کھڑی رباب ملے کہ ان کی انگلی پکڑے ہوئے سکینہ اغور کا گلا چھدا ہوگا، سکینہ کے چہرے پر تماچے کا نشان ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی رباب ہم سے، ہماری بہنوں سے، ہمارے بھائیوں سے سوال کرے کہ میں نے جس دین کو بچانے کے لیے اپنے علی اصغر کو قربان کر دیا تھا، اس دین کی تعلیم تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہ دی؟ ہو سکتا ہے کہ اجڑی گود والی رباب یہ فریاد کرے کہ جس دین پر میری بچی قید خانے شام میں عالم غربت میں انتقال کر گئی تھی، تم نے اس دین کو اپنی بیٹیوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ میری بہنوں تمہیں مبارک ہو، زندگی کی ترقیاں مبارک ہو، تمہیں اعلیٰ تعلیم مبارک ہو، مگر ذرا سا زمانے کے بیٹے ہوئے دھارے میں رہ کے اتنا سوچو کہ کچھ رباب کا بھی حق ہم پر ہے یا نہیں، کچھ تماچے کھانے والی سکینہ کا حق بھی ہم پر ہے یا نہیں، خون اگلنے والے علی اصغر کا بھی کوئی حق ہم پر ہے یا نہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، دنیا میں کوئی نہ تھا جس میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ حسین کو ان کا دین چھین لیتا۔ اگر حسین چاہتے تو 6 مہینے کی مدت میں اپنے قافلے کو، ایک ایک عزیز کو، ایک ایک بچے، عورت اور مرد کو لے کے یزید کی حکومت کی سرحد سے باہر چلے جاتے، لیکن حسین نے رہنا گوارا کیا، اسی یزید کی حکومت کی سرحد میں رہنا گوارا کیا، کربلا میں اترنا گوارا کیا، پانی کا بند ہونا گوارا کیا، پیاسے بچوں کی آواز لپس کا سننا گوارا کیا، اور یہ سب اس لیے گوارا کیا، صرف اس لیے گوارا کیا کہ یزیدیت کا سیلاب روک دیا جائے، تاکہ آنے والی قوم جب پیدا ہو اور آنے والی قوم جب سامنے آئے تو اس کے سامنے ہماری قربانیاں ہو، اور ہماری قربانیوں کو یاد کر کے ہمارے چاہنے والے خود دین کے قریب آ جائیں، اپنی اولادوں کو دیندار بنا دے۔ بس میری بہنوں تمہیں رباب کی بے کسی کا واسطہ کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، میرے بھائیوں تمہیں حسین کی قربانیوں کا واسطہ کہ اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ۔ بس ختم کر دی میں نے بات، بہت پوچھنے والے ہوں گے میدان محشر میں، کبھی فاطمہ پوچھیں گی محسن کی لاش کو گود میں لے کے، اور کبھی رباب پوچھیں گی علی اصغر کی لاش کو گود میں لے کر کے۔ اور میں آج ایک اور ماں یاد دلانا چاہتا ہوں، اس ماں کا نام ہے ام فروہ۔ اس ماں کے بیٹے کا نام ہے قاسم ابن حسن۔ قاسم ابن حسن، ام فروہ نے قاسم ابن حسن کو کیوں قربان کیا؟ دین بچانے کے لیے قربان کیا۔ جب دین بچانے کے لیے قربان کیا تو میں مجلس کو منزل مسائل تک لاتے ایک مرتبہ پھر پلٹ کے شہادت قاسم کا واسطہ دے کے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کو قاسم کی بیوہ ماں کی محبت کا واسطہ کہ دیندار بنو اور اولاد کو دیندار بناؤ، تاکہ قاسم کا خون ضائع نہ جانے پائے، قاسم کی قربانی ضائع نہ ہونے پائے، قاسم کی شہادت ضائع نہ ہونے پائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے سامنے نوجوان ہی بیٹھے ہیں اور آج نوجوان زیادہ بے قرار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک نوجوان کی ماتم کی رات۔ میں نے ابھی ذرا دیر پہلے مغل مسجد میں سنایا ہے،
ذرا دیر پہلے میں نے مغل مسجد میں سنایا ہے کہ جب قاسم کو حسین رخصت کر رہے تھے تو اتنی شدت سے شاید بھائی یاد آیا کہ جب بھتیجے کو کلیجے سے لپٹایا تو چچا بھتیجے اتنا روئے کہ چچا کو بھی غشا گیا اور بھتیجے کو بھی غشا گیا. میں نے مغل مسجد میں مجلس کو یہاں پر روک دیا تھا کہ زینب نے اور عباس نے ایک غش آنے والے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور آنکھوں کے جو آنسو ٹپکے تو حسین نے بھی آنکھیں کھول دی اور قاسم نے بھی آنکھیں کھول دی. ہاں قاسم کا ماتم کرنے والی بہنوں, قاسم کا ماتم کرنے والے بھائیوں, قاسم کا ماتم کرنے والے نوجوانوں, اب ذرا شہادت قاسم سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب دونوں غش سے بیدار ہوئے ایک گھوڑا لایا گیا. ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے اور آپ نے بڑھ کے قاسم جو کرتا پہنے تھے اس کرتے کا گریبان پھاڑ دیا. اے میرے مولا یہ آپ نے بھتیجے کے کرتے کا گریبان کیوں پھاڑا؟ کا تم نے دیکھا ہوگا زندگی میں جو کرتے پہنائے جاتے ہیں ان کا گریبان بند ہوتا ہے اور مردے کو کفن میں جو کرتا پہنایا جاتا ہے اس کا گلا پھٹا ہوا ہوتا ہے. ارے یہ میں نے کرتے کا گریبان نہیں پھاڑا ہے, یہ سچا ہو کے میں نے اس بھتیجے کو کفن پہنایا ہے جسے یہ سچا کفن نہ پہنا سکے گا, یہ سچا کفن نہ پہنا سکے گا. اللہ قرآن ہے, خیموں میں قرآن ہے, بیویاں سمجھ کے قریب آ گئی ہیں. میری نگاہ میں ہے تاریخ کا وہ برف. سرداروں سے اس نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ حسن کے لال اور حسین کے بھتیجے میں کیا قیامت پیدا کر دی. کہا مگر ایک نوجوان تو ہے. تو پسر سعد نے کہا یہ پیاسے ہیں لہذا انہیں تم قتل کر لو. اگر کہیں یہ پانی پیے ہوتے تو ہمارے سارے لشکر کو سوائے کوفے کے میدان کربلا میں ٹھہرنا محسوس موقع نہ ملتا. پیاسے ہیں گھیر کے مار لو. بس گھیر کے مارنا شروع کیا گیا. اس طرح ایک تلوار ظالم کی, بس آخری کے پہرے میرے بھائیوں میری بہنوں, ظالم کی ایک تلوار اس طرح سرے اقدس قاسم پر لگی کہ جب تلوار باہر نکلی خون کا فوارہ اجلا اور مجھے مسجد کوفہ میں علی کے سر کا زخمی ہونا یاد آ گیا. ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے زمین پر تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد آواز دی چچا میری خبر لیجیے. حسین گھوڑے پر بیٹھے, عباس ساتھ چلے, اکبر ساتھ چلے. ایک مرتبہ شام کے لشکر میں گر ہوا حسین کو قاسم تک نہ آنے ہو. جب لشکر نے راستہ روکا حیدر کرار کے لال کو جوش آیا. آستینے پہلے پکڑی نیام سے تلوار نکالی. کہا ایک تو میرے بیٹے کو مار ڈالا اور پھر مجھے قاسم تک جانے نہیں دیتے ہو. لشکر نے بھاگنا شروع کیا. حسین قریب ہوتے جا رہے ہیں مگر ہائے لشکر جدھر سے بھاگا ادھر زمین پر قاسم پڑے ہوئے تھے. کچھ دوڑتے ہوئے سواروں کے گھوڑے قاسم پر سے گزر گئے. ارے زندگی میں قاسم پامال ہو گئے. جب کبھی گھوڑا گزرتا تھا تو ایک مرتبہ پکارتے تھے یا اماں ہائے چچا گرتے بڑھتے حسین میرے لال چچا تیرے سرحانے آ گیا. جب تو نے گزارا تیری مدد میں کر سکا, اب جب پہنچا ہوں تو تیرے لیے مدد کی ضرورت نہ رہ گئی, اپنے کو گرا دیا. ہائے میرے بھائی کی نشانی. ارے قاسم انا للہ و انا الیہ راجعون.
عشق نے مجھے آج دکھائی مہندی شرابی بیدان پانی کروں کیا شادی کا سامان حیران ہوئی جس نے یہ سنا اشکوں سے آگوش کی بارائی مہندی کیا کیجیے گا کہ جس اللہ کو آپ نے اللہ مانا ہے اس نے یہی حکم دیا ہے. تو میں تو ایک بات کہتا ہوں، یا تو سرے سے اللہ ہی کو نہ مانو، یا ماننا ہے تو پھر اس کی بات بھی مانو. میں آپ کے سامنے دوسرا فقرہ سناؤں گا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر کوئی مومنہ سنے گی. جب کوئی عورت اپنا قدم شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکالتی ہے تو ہر قدم پر دوزخ میں ایک گھر بنتا جاتا ہے. میں واقف ہوں ان تعلیم یافتہ جوڑوں سے، ان میاں بیویوں سے، کہ اگر شوہر نے بیوی کو روکنے کی کوشش کی کہ تم بغیر اجازت کیوں جاتی ہو، ان کا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب اس نئے زمانے میں نہیں چلے گی. لیکن سوال یہ ہے
کہ اگر پرانے زمانے والا دین بھی نئے زمانے میں بدل گیا ہو تو آپ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں، لیکن اگر دین ناقابل ترمیم ہے تو دین ہمارے لیے نہیں پلٹے گا، ہم کو دین کے لیے پلٹ کے آنا پڑے گا۔ کبھی کبھی میں نے یہ بھی سنا کہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، آخر میرے پڑوس میں تو لوگ رہتے ہی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا ذاتی واقعہ ہو، بہت سے واقعات پڑوس سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں، ان کا آپ جو ہمارے باہر جانے پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ہمارے کیریکٹر پر اعتماد نہیں ہے۔ عزیز و اعتماد کا سوال نہیں پیدا ہوتا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے اعتماد کیا ہوتا تو نکلنے کی اجازت ہی دے دی ہوتی، جب اس نے روکا ہے تو شوہر کو روکنے کا حق ہے، اور جب شوہر کو روکنے کا حق ہے تو کیوں باہر قدم نکال کے دوزخ میں گھر بنائیے، کیوں نہ گھر میں قدم رکھ کے جنت میں گھر بنانا شروع کیجیے۔ صلوات اور بھیجو۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ تذکروں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کل سے میں ایک ایسے سلسلے کلام کو انشاءاللہ پیش کروں گا جو اس سال کی میری محنت کا نتیجہ ہے، اور اس لیے پیش کروں گا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کی سچائی کو ہر کسوٹی اور ہر معیار پر پیش کرنے کا ہمارے پاس سامان موجود ہے۔ تو وہ سلسلہ کلام تو کل سے شروع ہوگا جس میں ہم اپنے مذہب کی سچائی کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کو دعوت دیں گے کہ اگر دنیا دلیل کی روشنی میں ہمارے مذہب کو کسی عقیدے کو جھٹلا سکے تو ہم مذہب بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن یہ سلسلہ کل شروع ہوگا۔ آج تو مجھے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اتنا کہنا ہے کہ وہ باتیں تو میری کل غیروں سے ہوں گی جو میرے مذہب کو نہیں مانتے ہیں کہ میں ان کو بتلاؤں کہ میرا مذہب سچا ہے۔ آج تو میں ان سے باتیں کر رہا ہوں جو میرے ہی مذہب کو مانتے ہیں، جو میرے ہی مذہب کو مانتی ہیں، تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ دین کو مان کے بے دین ہونے کا کیا مطلب ہے، دین کو مان کے بے دین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم سے زیادہ نقصان میں کون آدمی ہوگا جس نے دنیا اس لیے چھوڑ دی کہ ہم نے دین مانا ہے، اور بے دینی اور گناہ کر کے جنت اس لیے چھوڑ دی کہ دین کے بعد ہم نے بے دینی اختیار کی۔ آج ہم پوچھتے ہیں مرنے کے بعد جنت اور دوزخ پر یقین ہے؟ کہا مولوی صاحب بے شک یقین ہے، بچے کو یقین ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہم نے کہا تو پھر مرنے کے بعد جانے کا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہا سوائے جنت کے اور کہاں جائیں گے، جنت ہی جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا جنت بھی جانا چاہتے ہیں یا جنت ہی جانا چاہتے ہیں؟ کہا بھی کا سوال نہیں ہے، جنت ہی جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا بھی نہیں، یعنی کچھ دن دوزخ میں رہے اور پھر جنت میں جائیں، تو یہ تو دوزخ میں بھی گئے اور جنت میں بھی گئے، تو بھی کا سوال نہیں ہے، ہم تو جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اور نماز پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ابھی تک تو موقع نہیں ملا ہے پڑھنے۔ آپ یقین مانیے مجھے 30 سال 40 سال کے صاحبان اولاد اثنا عشری شیعہ ملے ہیں، اور جب میں نے ان سے پوچھا ہے تو ان کو نماز یاد نہیں نکلی۔ میرا مجمع مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ تم نے اس سال مجلسوں میں بڑی تلخی پیدا کر دی ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے شکایت کی جب آپ بیٹھتے ہیں یہ کہ بیٹھ جاتے ہیں روزہ اور نماز، تو میں نے ان سے گزارش کی آپ سب نمازی بن جائیے، سب روزے دار بن جائیے، میری زبان اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ یہ تو جب تک آپ بے نمازی رہیں گے تب تک مجھے نماز کے لیے کہنا پڑے گا، جب تک آپ بے روزہ دار رہیں گے تب تک مجھے روزے کے لیے کہنا پڑے گا، جب تک آپ دینداری کو نہیں برتیں گے تب تک مجھے دین کے لیے کہنا پڑے گا۔ تو ہم نے پوچھا نماز کا، نماز تو خیر نہیں پڑھتے، ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ جنت۔ ہم نے کہا اس سال کو 30 روزے رکھے ہوں گے۔ روزہ مول صاحب نماز تو آسان ہے، روزہ تو بہت مشکل ہے، اور ہم سمجھ گئے کہ جب آسان نہیں پڑھی جاتی ہے تو مشکل کہاں سے رکھا جائے؟ تو نہ نماز پڑھیں گے
نہ روزہ رکھیں گے، نہ کھانے پینے میں یہ دیکھیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نہ کمانے میں یہ دیکھیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نہ خرچ کرنے میں یہ دیکھیں گے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دن کہا تھا نا کہ ایک بچے نے مجھ سے حیرت سے پوچھا کہ واقعی مولوی صاحب آپ نے آج تک سنیما دیکھا ہی نہیں؟ یعنی اس کی سمجھ میں ایسا آدمی ہی نہیں آ سکتا تھا جس نے سنیما نہ دیکھا ہو۔ اور جب میں نے کہا کہ میں نے نہیں سنیما دیکھا ہے تو مجھے اب بھی شبہ ہے کہ اس نے مجھے آدمی مانا بھی کہ نہیں مانا۔ تو ذرا سوچئے، حلال و حرام سے، نجس اور پاک سے، واجب اور حرام سے ہم کتنے ناواقف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس صرف دین باقی ہے۔ برا نہ مانیے گا، میں تلخی آج ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں، کل سے تو میں دوسرا سلسلہ کلام شروع کروں گا، لیکن آج مجھے اتنا اور کھیلنے دیجیے کہ اگر 100 آدمی لائن سے بٹھا کے ان سے کلمہ پڑھوایا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 95 آدمی صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ وہ 95 آدمی جن میں سے ہر ایک آدمی کو 95 فلمی گانے یاد ہوں گے، انہیں کلمہ صحیح یاد نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، خطا بچوں کی ضرور ہے، لیکن بچوں سے زیادہ خطا ماں باپ کی ہے، ماں باپ سے زیادہ خطا بزرگوں کی ہے۔ ہم نے سماج کو غلط دھارے پر بہتے دیکھ کر کے جو خاموشی اختیار کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو ہم نے پوچھا، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حلال و حرام نہیں دیکھتے، جنت میں نہیں تو جنت تو جائیں گے کیسے؟ کہا چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، یعنی جیسے وہاں بھی کوئی چور دروازہ ہوگا جس سے چلے جائیں گے، وہاں بھی جیسے رشوت چلتی ہوگی کہ چلے جائیں گے۔ تو میں نے اپنے ان بھائیوں سے جب پوچھا کہ آپ جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرتے تو جنت کیسے چلے جائیں گے؟ کہا مول صاحب وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، امید تو ہے کہ جنت چلے جائیں گے۔ تو میں بڑا حیران رہتا تھا کہ ایک آدمی مجھے ملا، اس نے میری تسلی کر دی۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ کو بھی تسلی ہو جائے۔ ایک آدمی مجھ سے ملا، میں نے پوچھا بھائی تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا ابھی تو نہیں ہوئی، اور عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 50-60 کے قریب تھی۔ ہم نے کہا اب بیوی مر گئی ہے اس لیے شادی کہتے ہو نہیں ہوئی، یا ہوئی نہیں اس لیے؟ کہا ہوئی نہیں۔ ہم نے کہا کہیں نسبت رشتہ لگا؟ کہا آج تک کہیں نہیں لگا۔ ہم نے کہا آج کل کہیں بات چیت چل رہی ہے؟ کہا آج کل بھی کہیں بات چیت نہیں چل رہی۔ تو ہم مایوس ہو گئے کہ ان کی نہ شادی ہوئی ہے اور نہ شادی ہوگی۔ کہنے کے مول صاحب آپ مایوس ہو گئے؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہنے کے مگر ہم کو یقین ہے کہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ہاں آج تک ہوئی نہیں، نسبت کہیں لگی نہیں، رشتے کی بات چیت کہیں چل نہیں رہی ہے، کیسے ہو جائے گی؟ کہا کل ناکے پر ایک آدمی سے ٹکر ہوئی تھی تو اس کو ہم نے گالی دی، بیوی کے بھائی والی گالی دی۔ وہ گالی سن کے ناراض نہیں ہوا، اس لیے ہم کو امید ہے کہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ جو آدمی ٹکرایا تھا اس کو ہم نے بیوی کے بھائی والی گالی دی اور وہ ناراض نہیں ہوا، لہذا امید ہے کہ کہیں ہماری شادی۔ اور یہ خبر نہیں ہے کہ جس کے ٹکر ہوئی تھی اس کے بہن بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے آپ کو ہٹایا اور بے شک ہٹایا، اور اسی لیے ہٹایا کہ جو مجلس 11 بجے رات کو 11:30 بجے رات کو ختم ہوگی اس میں ذہنوں کو تازہ رکھے بغیر بعض نصیحت کی باتیں سنا لینا آسان نہیں ہے، لیکن جتنا آپ اس آدمی کو بے وقوف سمجھ کے ہنسے ہیں جو صرف ایک آدمی کے ٹکرانے پر اور ایک گالی دے کے اس کے ناراض نہ ہونے پر یہ امید کر بیٹھا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی، یقین مانیے اتنے ہی زیادہ ہم سب بے وقوف ہیں اگر ہم بے دینی کے باوجود امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک درود بھیج دیں تو عزیزان محترم، میں اپنے سلسلے کلام کو اپنی بہنوں کے سلسلے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ گھبرائے ہوئے آدم کو جس نے تسکین بخشی اس کا نام تھا ہوا۔
जन्नत में थे आदम, जन्नत में थे आदम, मगर अकेले थे और घबराते थे तो अल्लाह से कहा पालने वाले इस जन्नत में सब कुछ है मगर तन्हाई की वजह से जन्नत जन्नत नहीं मालूम होती। तो अल्लाह ने जनाब हव्वा को पैदा किया और जनाब हव्वा के पैदा होने के बाद घबराए हुए आदम को सुकून मिल गया। तो मेरी बहनों, आज भी घबराई हुई आदमियत को आप सुकून दे सकती है बचते कि फैशन के रास्ते के बजाय फातिमा के रास्ते पर चले। सलवार भेजे मोहम्मद। और अब मुझे आगे बढ़ के ये कहना है, पहले पैदा की और इंसान को बाद में पैदा किया। इंसानों में सबसे पहले मर्द पैदा हुआ और फिर औरत पैदा हुई और फिर नस्ल इंसानियत इतनी बड़ी है जो आज हमारे और आपके सामने मौजूद है। अब मैं सारे बयान को समेट के एक बात कहना चाहता हूं। जरा सोचिए, सूरज अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? का इंसान के फायदे के लिए। जमीन किसके लिए पैदा की? इंसान के फायदे के लिए। हवा किसके लिए पैदा की? इंसान के फायदे के लिए। तो जो कुछ अल्लाह ने किया कायनात पैदा करके वो किसके लिए किया? इंसान के फायदे के लिए किया। अब इंसान का फायदा काहे में, वो भी तो सवाल पैदा होता है। यानी हमने बड़ी खुशी के साथ सुन लिया कि हर चीज हमारे लिए पैदा हुई, तो अब यह भी तो मसला है कि हम किसके लिए पैदा हुए। मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, थोड़ी देर तवज्जो दे। सामने की बात है कि कायनात की हर चीज हमें हमारी हिदायत करती है कि ए इंसान, अगर तू काफिर नहीं है, का नेमत का कुफरान नहीं करता है, नाशुक्री नहीं करता है, तो तुझे हर नेमत को देख के अपने अल्लाह के सामने सजदे शुक्र करना चाहिए। मैं दो छोटी छोटी बातें सुनाता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनो और मिलजुल के सलावत भेज दे मोहम्मद। दूर और भेजे मोहम्मद राज मोहम्मद। पहले कायनात की मिसाल सुन लीजिए और फिर खुद इंसान की मिसाल सुन लीजिए, इस नमूने के लिए कि कायनात की हर चीज इंसान की रहबरी करती है कि मालिक के सामने झुको, उसका हुक्म मानो। एक मेरी ताकत है, एक इंसान की ताकत है और एक जानवर की ताकत है। जानवरों में किसी को ले लीजिए, कितना ताकतवर है घोड़ा, लेकिन घोड़े का सवार जब उसके पास लगाम लेके जाता है तो वो खुशी से मुंह खोल के लगाम पहन लेता है। हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है बैल, लेकिन जब उसे हम गाड़ी में या हल में जोतते हैं और चाबुक पर चाबुक मारते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर वो एक सींग का भी इस्तेमाल कर ले, गुजरात वाली सींग नहीं, तो इंसान जिंदा न रहे, लेकिन वो कोड़े खाता है, दुम हिलाता है और तेज चलता है। इंसान हाथी के सर पर बैठ जाता है और पैर के अंगूठे के हल्के हल्के इशारे से दाहिने और बाएं मोड़ता जाता है और हाथी मुड़ता जाता है। ये इंसान, जानवरों से खिदमत लेने वाले इंसान, एक बात से ये हमारी कलाइयों की ताकत थी जो हमने घोड़े को लगाम पहना दी। ये हमारे हाथ की ताकत थी जो बैल कोड़े खा खा के आगे चलता रहा। ये हमारे पैरों की ताकत थी जो हमारे पैर के अंगूठे के इशारे पर हाथी दौड़ता रहा। तो आवाज आएगी। जानवरों से हमने पूछा तुम क्यों हमारी इताअत कर रहे हो? का पैदा करने वाले मालिक ने कहा कि इंसान अगरचे जिस्मानी एतबार से तुमसे कमजोर है, मगर मैंने उसे तुम्हारा हाकिम बनाया है और तुमको उसका महकूम बनाया है। तो घोड़े ने लगाम पहन के बताया, देख मैं तुझसे ताकतवर हूं, मगर मैं मालिक के हुक्म की तामीर कर रहा हूं। बैल ने कोड़े खा के तेज चल के बताया, देख मैं तुझसे ताकतवर हूं, मगर मैं मालिक का हुक्म मान रहा हूं। हाथी ने कह करके बताया, मैं तुमको रौन सकता हूं, लेकिन मैं अपने मालिक को मान रहा हूं। तो जब जानवरों ने इंसान की इताअत की तो जानवरों ने आवाज दी, हम जानवर होते मालिक की बात मान रहे हैं। ये इंसान तू कैसा इंसान है जो इंसान हो तेरी मालिक की बात नहीं मान रहा है? एक आवाज है
گزارش کرنا چاہیے اس کا خلاصہ اور معطل یہ ہے کہ ساری دنیا انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی ہدایت کرے اور ہدایت کرنے کے بعد اس کو جنت کی نعمتوں سے نوازے. تو کائنات کی ہر چیز ہے جو انسان کی رہبری کر رہی ہے. اب میں آپ کو خود انسان کے جسم کی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں توجہ کے ساتھ ایک منٹ سنو. یقین مانیے سنانے میں دیر لگے گی لیکن جس کام کو سناتا ہوں اس کام کے ہونے میں دیر نہیں لگے گی. میں ایک جگہ کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہوں. مثال دیتا ہوں. میں ایک جگہ کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے کان میں آواز آتی ہے کہ میرے پیچھے زمین پر کوئی چیز گری. تو کسی چیز کے گرنے کی آواز کون سی بتائے گا؟ ناک سے پتہ لگے گا یا زبان سے؟ کان سے. تو کان نے فوراً دماغ کو رپورٹ کی اطلاع دی. توجہ کیجیے کہ پیچھے کوئی چیز گری. یعنی کان نے سنتے ہی اپنا کام مکمل کر دیا کہ عقل تک دماغ تک رپورٹ پہنچا دی کہ جسم کے پیچھے کوئی چیز گری. سنانے میں دیر لگ رہی. عقل نے وہیں سے آنکھ کو حکم دیا تو دیکھ کیا چیز گری. آنکھ نے جیسے ہی دیکھنے کا ارادہ کیا ویسے ہی گردن نے کہا تم دیکھنے کے لیے تیار ہو میں گھومنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ میرے گھومے بغیر تم دیکھ نہیں سکو گے کیا چیز گری. اب آنکھ نے کیا دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو رینگ رہا ہے. آنکھ نے اب رپورٹ دماغ کو کی کہ سانپ گرا ہے. وہاں سے قدموں کے نام آڈر آیا پوری طاقت سے بھاگنا شروع کرو. اور آدمی بھاگا. یقین مانیے جتنی دیر مجھے بیان کرنے میں لگی ہے اگر آدمی کو سانپ کے پاس سے ہٹنے میں اتنی دیر لگے تو سانپ سے اپنا کام کر جائے گا. کام کر جائے گا نا. تو بیان کرنے میں دیر لگی لیکن ہونے میں دیر نہیں لگتی. جیسے ہی آواز آئی ویسے ہی کان نے سنا ویسے ہی اطلاع دی ویسے ہی آنکھ مڑی ویسے ہی گردن گھومی ویسے ہی قدم دوڑے. تو یہ سب کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ آنکھ میں نے نہیں بنائی, گردن میں نے نہیں بنائی, کان میں نے نہیں بنائے, قدم میں نے نہیں بنائے. یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ملکیت ہے جو میرے پاس ہے. تو ان اعضاء نے اطاعت کر کے بتایا دیکھ انسان تیری اطاعت کرنے میں ہم نے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کی. ذرا مالک کو سجدہ تو کر لے. صلوات بھیجے محمد. ایک درود اور بھیجیے محمد. اور ذرا یہیں پر ایک بات اور سن لیں کہ کتنا چست اور مستحکم ہے نظام جسم. ذرا سا گڑبڑ ہو جاتی کہ آنکھ دیکھنا چاہتی اور گردن نہ مڑتی. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تکلیف پیدا ہو جائے کہ گردن نہ مڑے تو آپ یقین مانیے کہ سارے نظام میں خرابی پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی. معلومات جو جس کی ڈیوٹی ہے جو جس کا کام ہے اسے کرنا ہی چاہیے. اگر کان بہرے ہو جائیں نہ سنے تو سانپ ہمارے قدموں سے بھی لپٹ جائے گا, اپنے کو بچا نہ سکیں گے. تو معلوم ہوا اس جسم کے اندر اللہ نے جس حصے کے ذمے جو کام رکھا ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے. اگر ایک اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے گا تو بقیہ ڈیوٹی انجام دینے والے بھی ناقص اور ناکارہ ہو جائیں گے. بس عزیزوں اسی طرح یاد رکھو کہ سماج میں کچھ عالم ہیں, کچھ جاہل ہیں, کچھ غریب ہیں, کچھ دولت مند ہیں, کچھ مرد ہیں, کچھ عورت ہیں, کچھ اولاد ہیں, کچھ والدین ہیں, کچھ بھائی ہیں, کچھ بہنیں ہیں. تو سب کی جو ہے سب جب کرو گے تب سماج میں سیدھا راستہ پیدا ہوگا. اور کوئی ایک بھی اپنا کام چھوڑ دے گا تو وہیں سے نظام میں خلل پیدا ہو جائے گا. ایک صلوات اور بھیجو. اب میں آپ کے سامنے تذکرے کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی ساری قیمتی کائنات انسان کی ہدایت کے لیے صرف کر دی. ساری دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو جنت کی نعمتوں سے بہرہور ہونے کے لیے پیدا کیا. اور جنت تک لے جانے کے لیے اللہ نے اپنی پوری کائنات کی سب سے بہتر مخلوق کی پوری تعداد خرچ کر دی.
اس لیے کہ امتوں سے نبی بہتر، نبیوں سے رسول بہتر، رسولوں کے صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی بہتر، اور سب میں بہتر حضور سرور کائنات جناب محمد اور جیسی عظمت اور جیسا رتبہ اور مرتبہ اور مرتبت ختم المرسلین کی ہے، وہی درجہ آل محمد کا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آدم کی زندگی کاہے میں خرچ ہوئی؟ انسانی ہدایت کی راہ میں خرچ ہوئی۔ نوح نے 600 سال تک پتھر کھائے، کس لیے کھائے؟ انسان کی ہدایت کے لیے کھائے۔ جلتی ہوئی آگ میں زندہ ابراہیم کودنے پر تیار ہو گئے، کس لیے تیار ہو گئے؟ اسی انسان کی ہدایت کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب زکریا کا سر آرے سے تیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کس مقصد کے لیے جناب زکریا نے قربانی پیش کی؟ اسی انسان کی ہدایت کے لیے قربانی پیش کی۔ جناب موسیٰ کو جلا وطن ہو کے دوسرے ملک میں جا کے بے وطن ہو کے رہنا پڑا، کس مقصد کے لیے؟ اسی انسانی ہدایت کے لیے۔ حضور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھائے، زحمتیں جھیلی، وطن چھوڑا اور مصیبتیں اٹھائیں، کس لیے اٹھائیں؟ کسی انسانی ہدایت کے لیے اٹھائیں۔ بابا سے ایک بات پہلے کہے کہ اگر ایک باپ کی محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو اس کا پڑوسی برباد کر دے تو پیسے تو برباد ہوئے، لیکن باپ کو صبر رہے گا کہ میرے پڑوسی کو کیا ڈر تھا میرے پیسے کا، برباد کر دیا۔ لیکن اگر بیٹا برباد کر دے تو باپ کے دل پر چوٹ لگے گی کہ تجھے تو خیال ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے آپ کی بھٹی کے پاس فیکٹری میں کام کر کے یہ پیسے جمع کیے تھے، تو تم نے ہمارے بیٹے ہوئے پسینے کی قدر نہیں کی۔ تو عزیزان محترم، جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں ہے، جنہوں نے انبیاء کو مانا نہیں ہے، جنہوں نے اماموں کو مانا نہیں ہے، اگر ان کی نگاہ میں ان کی ہدایت کی خدمت کرنے کی کوئی قیمت نہیں ہے تو کم سے کم ہم جو کلمہ گو ہیں، ہم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جو نبی اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سے یہ نبی پوچھ سکتے ہیں، ہم سے یہ علی پوچھ سکتے ہیں، ہم سے یہ آل محمد پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا ذخیرہ انسانی ہدایت پر صرف کر دیا تھا، یہ تم نے ہماری قیمت کیوں نہیں پہچانی؟ میں آج جذبات میں ڈوب کے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے آج دین اختیار کر کے اپنے کو دیندار نہ بنایا، آج ہم نے ماں باپ بن کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، ہم نے آج اپنے محلوں کو سدھار کے دین کا پابند نہیں بنایا، تو کیا عجب ہے کہ کل میدان محشر میں ننھی سی محسن کی لاش لے کے فاطمہ زہرا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے کھڑی ہو، یہ پوچھنے کے لیے کہ کیوں میری کنیزوں، کیوں میرے غلاموں، تمہیں یاد نہیں رہا کہ میرا دروازہ کس لیے جلایا گیا تھا؟ تمہیں یہ خیال نہ رہا کہ میرے گھر میں یہ محسن کی ننھی سی لاش کس لیے آئی تھی؟ جلتا دروازہ مجھ پر گرایا گیا، میں زمین پر گری، جو بچہ میرے پیٹ میں تھا وہ پیٹ میں شہید ہو گیا، لیکن میں نے یہ زحمتیں کس لیے جھیلی تھی؟ تمہاری ہدایت کے لیے جھیلی۔ تو جب میری بہنوں شہزادی ہم سے پوچھیں گی کہ تم نے ہماری قربانیوں کی قیمت کیوں نہیں پہچانی، تو ہم انہیں کیا جواب دے سکیں گے؟ لہذا میں آپ کو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے دلوں میں نبی اور اولاد نبی کی محبت نہیں ہے وہ ہدایت کی قیمت نہ پہچانے، مگر ہم عزاداروں کو، ہم غم مظلوم کربلا کرنے والوں کو آل محمد کی ہدایت کی قربانیوں کی قیمت پہچاننا چاہیے۔ اور اب میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھا کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساری باتوں کے بتانے سے پہلے دین کی تعلیم دے دیں، ورنہ کیا عجب ہے کہ کل میدان محشر میں گود میں لیے ہوئے اغور کی لاش کھڑی رباب ملے، اس طرح کھڑی رباب ملے کہ ان کی انگلی پکڑے ہوئے سکینہ، اغور کا گلا چھدا ہوگا، سکینہ کے چہرے پر تماچے کا نشان ہوگا،
تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی رباب ہم سے، ہماری بہنوں سے، ہمارے بھائیوں سے سوال کرے کہ میں نے جس دین کو بچانے کے لیے اپنے علی اصغر کو قربان کر دیا تھا، اس دین کی تعلیم تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہ دلائی؟ ہو سکتا ہے کہ اجڑی گود والی رباب یہ فریاد کرے کہ جس دین پر میری بچی قید خانے شام میں عالم غربت میں انتقال کر گئی تھی، تم نے اس دین کو اپنی بیٹیوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ میری بہنوں، تمہیں مبارک ہو، زندگی کی ترقیاں مبارک ہو، تمہیں اعلیٰ تعلیم مبارک ہو، مگر ذرا سا زمانے کے بیٹھے ہوئے دھارے میں رہ کے اتنا سوچو کہ کچھ رباب کا بھی حق ہم پر ہے یا نہیں، کچھ تماچے کھانے والی سکینہ کا حق بھی ہم پر ہے یا نہیں، خون اگلنے والے علی اکبر کا بھی کوئی حق ہم پر ہے یا نہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، دنیا میں کوئی نہ تھا جس میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ حسین سے ان کا دین چھین لیتا۔ اگر حسین چاہتے تو 6 مہینے کی مدت میں اپنے قافلے کو، ایک عزیز کو، ایک بچے، عورت اور مرد کو لے کے یزید کی حکومت کی سرحد سے باہر چلے جاتے، لیکن حسین نے رہنا گوارا کیا، اسی یزید کی حکومت کی سرحد میں رہنا گوارا کیا، کربلا میں اترنا گوارا کیا، پانی کا بند ہونا گوارا کیا، پیاسے بچوں کی آواز لطف کا سننا گوارا کیا، اور یہ سب کچھ لیے گوارا کیا، صرف اس لیے گوارا کیا کہ یزیدیت کا سیلاب روک دیا جائے، تاکہ آنے والی قوم جب پیدا ہو اور آنے والی قوم جب سامنے آئے تو اس کے سامنے ہماری قربانیاں ہو، اور ہماری قربانیوں کو یاد کر کے ہمارے چاہنے والے خود دین کے قریب آ جائیں، اپنی اولادوں کو دیدار بنا دیں۔ بس میری بہنوں، تمہیں رباب کی بے کفی کا واسطہ کہ اپنی اولاد کو دیدار بناؤ۔ میرے بھائیوں تمہیں حسین کی قربانیوں کا واسطہ کہ اپنی اولادوں کو دیدار بناؤ۔ بس ختم کر دی میں نے بات۔ بہت پوچھنے والے ہوں گے میدان محشر میں، کبھی فاطمہ پوچھیں گی محسن کی لاش کو گود میں لے کے، اور کبھی رباب پوچھیں گی علی اصغر کی لاش کو گود میں لے کر کے۔ اور میں آج ایک اور ماں یاد دلانا چاہتا ہوں، اس ماں کا نام ہے ام فروہ۔ اس ماں کے بیٹے کا نام ہے قاسم ابن حسن۔ قاسم ابن حسن، ام فروہ نے قاسم ابن حسن کو کیوں قربان کیا؟ دین بچانے کے لیے قربان کیا۔ جب دین بچانے کے لیے قربان کیا تو میں مجلس کو منزل مصائب تک لاتے لاتے ایک مرتبہ پھر پلٹ کے شہادت قاسم کا واسطہ دے کے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کو قاسم کی بیوہ ماں کی محبت کا واسطہ کہ دیندار بنو اور اولاد کو دیندار بناؤ، تاکہ قاسم کا خون ضائع نہ جانے پائے، قاسم کی قربانی ضائع نہ ہونے پائے، قاسم کی شہادت ضائع نہ ہونے پائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے سامنے نوجوان ہی بیٹھے ہیں اور آج نوجوان زیادہ بے قرار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک نوجوان کی ماتم کی رات ہے۔ میں نے ابھی ذرا دیر پہلے مغل مسجد میں سنایا ہے، ذرا دیر پہلے میں نے مغل مسجد میں سنایا ہے کہ جب قاسم کو حسین رخصت کر رہے تھے تو اتنی شدت سے شاید بھائی یاد آیا کہ جب بھتیجے کو کلیجے سے لپٹایا تو چچا بھتیجے اتنا روئے کہ چچا کو بھی کچا گیا اور بھتیجے کو بھی کچا گیا۔ میں نے مغل مسجد میں مجلس کو یہاں پر روک دیا تھا کہ زینب نے اور عباس نے ایک غش آنے والے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور آنکھوں کے جو آنسو ٹپکے تو حسین نے بھی آنکھیں کھول دی اور قاسم نے بھی آنکھیں کھول دی۔ ہاں، قاسم کا ماتم کرنے والی بہنوں، قاسم کا ماتم کرنے والے بھائیوں، قاسم کا ماتم کرنے والے نوجوانوں، اب ذرا شہادت قاسم سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب دونوں غش سے بیدار ہوئے، ایک گھوڑا لایا گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے اور آپ نے بڑھ کے قاسم جو کرتا پہنے تھے اس کرتے کا گریبان پھاڑ دیا۔ اے میرے مولا، یہ آپ نے بھتیجے کے کرتے کا گریبان کیوں پھاڑا؟ کیا تم نے دیکھا ہوگا زندگی میں جو کرتے پہنائے جاتے ہیں ان کا گریبان بند ہوتا ہے اور مردے کو کفن میں جو کرتا پہنایا جاتا ہے اس کا گلا پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ ارے یہ میں نے کرتا
میرا کرتے کا گریبان نہیں پھاڑا ہے، یہ سچا ہو کے میں نے اس بھتیجے کو کفن پہنایا ہے، جسے کیا کفن نہ پہنا